ابو بکر تو وہ ہے جس کی مٹی بھی محمد سے ملتی ہے. ابو بکر تو وہ ہے جس کی مٹی بھی اکٹھی. آج لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں نا ابو بکر فلاں بات یار کرتے رہو. کسی کے تھوکنے سے چاند کو کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی کی باتیں کرنے سے ان کو کیا اثر ہوتا ہے؟ کرتے رہو باتیں. آؤ نا آؤ دیکھو تمہیں بتاتا ہوں. امام زین العابدین امام سجاد میرے حسین کا بیٹا حسینی ہوں تشریف فرما تھے. کسی نے کہا بتائیں ابو بکر کیسے تھے, ان کا حضور سے کیا تعلق تھا؟ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اللہ رسول سے, اہل بیت سے پوچھا جا رہا ہے, امام زین العابدین سے پوچھا جا رہا ہے, امام سجاد سے پوچھا جا رہا ہے, میرے حسین کے بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے. کہا بتاؤ نا صدیق اکبر کا حضور سے تعلق کیا تھا؟ فرمایا بتاؤں یا دکھا دوں؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو پوچھنے والے کا حضرت دکھا دیں, اس سے اچھا کیا ہوگا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا در رسول پہ لے آئے, حضور کے روزے پہ لے آئے. فرمایا دیکھ رہے ہو جس طرح آج اکٹھے ہیں زندگی میں بھی اس طرح اکٹھے ہیں, جس طرح آج ملے ہوئے ہیں زندگی میں بھی ملے ہوئے تھے, کوئی جدا نہیں کر سکا. اسے صدیق اکبر کہتے ہیں, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. صدیق اکبر تو وہ ذات تھی کہ عمر جیسا شخص بھی جس سے آگے نہ نکل سکا. عمر جیسا شخص. حضرت عمر فاروق کہتے تھے میری زندگی کی ایک حسرت تھی کہ کوئی دن ایسا آئے, کوئی لمحہ ایسا آئے, کوئی ایسی گھڑی آئے کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جیت جاؤں. ابو بکر سے ہمیشہ ابو بکر جیتتا ہے, بازی ابو بکر نہیں جاتا ہے, جیت ابو بکر کی ہوتی ہے. تو دل تڑپتا تھا کوئی ایسا دن بھی آئے کہ عمر کی جیت کا نام ہو, عمر کی سبقت کا اعلان کیا جائے, عمر کی فتح کا اعلان کیا جائے. کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق, کہ ہمیں حضور نے کہا کہ جاؤ نا صحابہ صدقہ کرو, گھروں میں جاؤ اور جو کچھ ہے لے کر آؤ صدقے کے لیے. کہتے ہیں فوافقا ذالک عندی مالا, اتفاقاً اس دن میرے پاس مال زیادہ تھا اور ابو بکر کے پاس مال کم تھا. میں دل میں سوچا کیوں نہ آج ابو بکر سے جیتا جائے. زندگی کے کسی لمحے میں ابو بکر سے جیتا نہیں, سبقت نہیں ملی, کیوں نہ آج ابو بکر سے جیتا جائے, فتح اپنے نام کی جائے. کہتے ہیں میں گھر گیا, سارے گھر کا مال اکٹھا کیا. کیا کون رہا ہے؟ عمر فاروق. کہتے ہیں میں سارے گھر کا مال اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد اس کے 2 حصے کیے, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا لا کر حضور کے قدموں میں نثار کر. میرے آقا نے کہا عمر ماں وہ کہیں کا لیا ہلی کا, بتاؤ تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا بھی مال تھا اس کے 2 حصے کیے, نصف مال آدھا مال آپ کے قدموں میں نثار کر دیا ہے اور آدھا گھر میں چھوڑ آیا. حضور نے عمر کا جواب سنا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جواب دیا, عرض کی اور بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ ابھی ابو بکر آئیں گے, ان کا اور میرے مال کا موازنہ ہوگا, ان کا اور میرا مال تولا جائے گا, ان کا اور میرا مال پرکھا جائے گا, اور جب تولا جائے گا موازنہ ہوگا تو میرے مال کو دیکھ کر حضور میری فتح کا اعلان کر کہ آج عمر جیت گیا. کہتے ہیں اتنا ہوا عطا ابو بکر, ابو بکر آ گئے, میرے آقا کا پروانہ آ گیا, غار یار آ گئے, عشق سفیر مصطفیٰ آ گیا, محبت مصطفیٰ کا پروانہ تشریف لے آیا. جب میرے آقا نے اپنے یار کو دیکھا, ابو بکر کو دیکھا, تو گٹھری سامان کے سر پہ اٹھائی ہے, لا کر آقا کے قدموں میں نشاور کی. آقا نے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا یا ابا بکری ماں بقیتا لأہلکا, ابو بکر بتا تو صحیح گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں سب لا کر آپ کے قدموں میں نثار کر دیا ہے. رہی بات گھر والوں کی, لہم اللہ ورسولہ, یا رسول اللہ جو کچھ تھا لا کر قدموں میں نثار کر دیا ہے,
گھر میں جو تھا آپ کے قدموں میں نثار کر دیا. رہی بات گھر والوں کی، وہاں یا تو خدا کا نام چھوڑا ہے، مصطفیٰ کا چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. اب حضرت عمر نے جواب سنا، کہتے ہیں واللہ، لوگو اللہ کی قسم. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابو بکر تم آج بھی جیتے ہو، قیامت کو بھی جیتو گے. تم سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، تم سے کوئی جیت نہیں سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں تشریف فرما ہے، تارو بھری رات ہے، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تارے جو ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں. بڑا اچھا جواب تھا، لیکن عائشہ یہ سننا نہیں چاہتی. وہ چاہتی تھی کہ میرے بابا کا نام لیا جائے، صدیق اکبر کا نام لیا جائے، اس امت کے پہلے مومن کا نام لیا جائے، اس امت کے پہلے مجاہد کا نام لیا جائے، اس امت کے پہلے عاشق کا نام لیا جائے. کہا یا رسول اللہ کیا میرے بابا کی نیکیاں؟ سنیے میرے آقا نے کیا کہا. فرمایا عائشہ میرے صدیق کی نیکیاں اس کے بارے میں پوچھتی ہو، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف ہوں، صدیق کی ایک نیکی ہو پھر بھی وہ باری ہے. صدیق کے بارے میں پوچھتی ہے، صدیق کی ایک نیکی بھی اس سے باری ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں. اس ذات کو صدیق اکبر کہتے ہیں جس سے عمر میاں جیت سکے، اور وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا، وہ عمر جو مراد رسول ہے، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہو، وہ عمر جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہو، وہ عمر بھی جس سے نہ جیت سکے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. آج کا نادان انسان کیا سمجھے گا صدیق اکبر کو؟ کیا سمجھے گا کہ صدیق کون تھا؟ اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم کے بعد نوح کو بھیجا. نوح تشریف لائے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تصدیق کی کہ اللہ کا، اور آنے والے نبی کی بشارت بھی دے گی کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا. حضرت نوح کے بعد حضرت ادریس آئے، انہوں نے اپنے سے اوپر والے نبی کی تصدیق کی اور آنے والے کی بشارت دے دی. اب اسلوب یہ چلا، ہر آنے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے کی بشارت دیتا ہے. ہر نبی، عیسیٰ آئے، انہوں نے اپنے سے آنے والے سارے نبیوں کی تصدیق کر دی اور اپنے سے بعد میں رسول اللہ کے آنے کی بشارت دے دی. میرے نبی آئے تو میرے نبی نے اپنے آنے والے سارے نبیوں کی تصدیق کر دی، لیکن میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تھا. تو کون تھا جو رسول اللہ کی تصدیق کرتا؟ تو کہا اللہ، آدم آیا اس کی بھی تصدیق ہوئی، نوح آیا اس کی بھی تصدیق ہوئی، ابراہیم آیا اس کی بھی تصدیق ہوئی، عیسیٰ آیا اس کی بھی تصدیق ہوئی، موسیٰ آیا اس کی بھی تصدیق ہوئی. اب تیرا محبوب آ گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا تاج لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، نوح کی تصدیق کرنے کے لیے بھی نبی آیا تھا، ادریس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی نبی آیا تھا، عیسیٰ کی تصدیق کے لیے بھی نبی آیا تھا. محمد آیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن محمد کی تصدیق کرنے کے لیے صدیق اکبر آئے. سارے نبیوں کی تصدیق ہوتی رہی، میرے محمد کی تصدیق صدیق اکبر کا ہے. حضور معراج پہ گئے، واپس آئے، بیان کیا معراج کو، کوئی نہ مانتا تھا. ابو جہل نے کہا آج تو محمد پھنس گیا نا، آج امتحان کی گھڑی ہے. ابو بکر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر جانتے ہو تیرے یار نے کیا اعلان کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا میں رات کے چند لمحوں میں گیا اور واپس آ گیا. کہا اگر میرے یار نے کہا تو پھر حق کہا، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. تو ابو بکر تو تصدیق کر رہا تھا، سب سے پہلا مومن. حضور کہتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا، تردد سے کام لیا. فقط ابو بکر کی ذات ہے جس کو میں نے کہا ابو بکر میں نبی ہوں، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مانتا ہوں، کہا مانتا ہوں، جس طرح کہیں گے مانتا ہوں، کیونکہ میں ابو بکر ہوں، ابو بکر ہوں. اس ذات کو ابو بکر کہتے ہیں. ہجرت کا موقع آیا، میرے نبی نے سفر ہجرت کیا، لمبی بات ہے. حضور نے اپنی زندگی میں 2 بڑے ہی مشہور سفر کیے ہیں. ویسے تو میرے نبی کا زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن 2 سفر، ایک معراج کا سفر تھا اور ایک ہجرت کا سفر تھا. حضور نے معراج کے لیے اپنے ساتھ جبریل کو چنا تھا.
اور ہجرت کے لیے صدیق اکبر کو چنا۔ صدیق اکبر سفر کر رہے ہیں، دوران سفر یہ منظر آتا ہے کہ صدیق کبھی آقا کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہتے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا آقا جب ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو دوڑ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ جب ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو دوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن کبھی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو دوڑ کے دائیں چلا جاتا ہوں۔ کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے تو دوڑ کے بائیں چلے جاتا ہوں۔ حقیقت میں میرا ابو بکر رسول اللہ کا طواف کر رہا ہے، ذات مصطفیٰ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ ہجرت کے لمحے آئے، حضور غار پہ پہنچے، غار اور سنیے صدیق اکبر کی فضیلت۔ واحد صدیق اکبر صحابی واحد جس کو قرآن نے حضور کا صحابی کہا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی انسان جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ کسی کی صحابیت کا پتہ ہمیں حدیث سے چلتا ہے، کسی کی صحابیت کا پتہ ہمیں تاریخ سے چلتا ہے، کسی کی صحابیت کا پتہ ہمیں بزرگوں کے قوال سے چلتا ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ذات تھے جن کی صحابیت کا اعلان خود رب نے کیا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا صدیق اکبر میرے محبوب کا یار ہے، محبوب کا یار ہے۔ حضور کے غار کے اندر جانے لگے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے جانے۔ صدیق اکبر غار میں چلے گئے، انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ٹائم نہیں۔ غار میں گئے، غار میں جانے کے بعد صدیق اکبر نے صفائی کی، تن کے کپڑوں سے صفائی کی، تو اپنے سارے تن کے کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، سوراخ بند کر دیے۔ جب ساری صفائی ہوگی پھر عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آئیں تو غار صاف ہو چکی ہے، آقا آ جائیں۔ یہاں نا ایک جملہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب ابو بکر نے غار کی صفائی کی، اپنے تن کے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اور اللہ نے ابو بکر کی یہ نوکری اور خدمت اتنی قبول کی کہ میرے رب نے اعلان کر دیا لوگوں یاد رکھنا جس دل میں ابو بکر جا کر صفائی نہیں کرے گا اس دل میں محمد جا ہی نہیں سکتے۔ جس دل میں ابو بکر صفائی نہیں نہ کرے گا، جس دل میں محبت ابو بکر نہیں ہوگی اس دل میں مسکن مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ میرا مصطفیٰ نہیں جا سکتا اگر ابو بکر صفائی نہیں کریں گے۔ اگر محبت ابو بکر نہیں ہوگی تو محبت مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو پہلے محبت ابو بکر پیدا کرنی پڑے گی۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صفائی ہو چکی ہے، تشریف لے۔ آقا تشریف لے گئے، کہتے ہیں ایک سوراخ رہ گیا تھا جس پر ابو بکر نے ایڑی رکھی تھی۔ جب ایڑی رکھی اس سوراخ میں سانپ تھا، جو روایات میں ملتا ہے سانپ تھا، اور اس نے ابو بکر کے ایڑی کو ڈس دیا۔ جب ڈسا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے تو آپ کا آنسو سارے مصطفیٰ پہ گیا۔ میرے آقا کی آنکھیں کھلی، کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس دیا ہے، دشمن نے ڈس دیا ہے۔ تو فرمایا ابو بکر پریشان بھی ہوتے ہو، اگر دشمن تیرے قدم میں ہے تو زندگی تو تیری جولی میں ہے، اگر دشمن تیرے قدم میں ہے تو یار تو تیری جولی میں ہے، اگر موت تیرے قدم میں ہے تو زندگی تو تیری جولی میں ہے۔ آقا نے اپنا لعاب لگایا تو ابو بکر کی اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ مجھے